बिस्मिल्लाह الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا موضوع ہے آج سے 300 سال پہلے شمالی ہند کے مسلمانوں کی مذہبی سرگرمیاں۔ نسخہ ہے جو پنجاب یونیورسٹی لائبریری میں محفوظ ہے اور اس کو مرتب دینے والے ہیں پروفیسر محمد اقبال مجددی صاحب۔ دکن کے نواب درگاہ قلی خان بہادر سالار جنگ محتمد دولہ نواب نظام الملک آصف جاہ کے ساتھ جہاں آباد یعنی شمالی ہند گئے تھے، وہاں کی جو خصوصیات انہیں نظر آئیں انہیں لکھ لیا۔ یہ صاحب وہاں پہ 1741 سے لے کر 1738 سے لے کر 1741 تک تھے، یعنی 3 سال وہاں پر تھے۔ 34 پر ہے کہ بسنت کس طرح منایا جاتا تھا۔ لکھتے ہیں اس 7 روزہ تہوار کی ابتدا آج حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم شریف کی زیارت سے ہوتی تھی۔ وہاں پر ایک ختم شریف نام کی درگاہ بھی ہوا تھی، پارٹیشن سے پہلے تھی، بہت بڑی درگاہ تھی۔ یعنی تغلق فیروز شاہ تغلق کے پاس ایک صاحب نے ایک پتھر لا کے دکھایا تھا کہ پیش کیا تھا کہ اس پتھر پہ رسول اللہ علیہ وسلم کے قدم کے نشان ہیں، پیر کے نشان ہیں، تو بادشاہ نے اس کو لے لیا، پھر اس کی ایک درگاہ بنائی گئی تھی، درگاہ قدم شریف کہا جاتا تھا۔ ابھی بھی دہلی میں خبر ہے، مگر بالکل چھوٹی ہے، آزو بازو جو نا سکھوں کے جو پاکستان سے ہجرت کر کے آ گئے تھے پنجاب سے، ان لوگوں کی بستیاں ہیں، مگر درگاہ ہے ابھی بھی۔ خیر، بسنت کا تہوار کی شروعات قدم شریف کی زیارت سے ہوتی تھی۔ دوسرے دن حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی، تیسرے دن نظام الدین اولیاء کی، چوتھے دن شاہ حسن رسول نما کی، اور 5ویں دن شاہ ترکمان کی۔ اچھا، 6 دن بادشاہ اور عمرہ کے ہاں محفل گرم ہوتی، اور 7ویں دن یعنی آخری دن اہدی پورہ میں کسی شراب فروش کی خبر کو شراب سے دھوتے، اور ساری رات اس خبر پر محفل رقص و سرور سرائی جاتی۔ حسن والے بھی اس محفل میں شریک ہوتے اور داد عیش دیتے۔ اس دور میں 12-13 سال کے جوان لڑکے اپنے جسم فروشی کرتے تھے، جن کو امرد کہتے تھے، یعنی جو مرد نہیں ہیں مگر ہاں، تو ان کا بہت رواج تھا، جس کو یعنی صوفیہ کی محفل میں ان کو امرد بازی یعنی ان کے چہرے پہ یہ کر کے خالق کا تصور کیا جاتا تھا۔ امرد بازی بھی کہی یا شاہد بازی بھی کہی، بہت اس کا بہت رواج تھا۔ خیر، یہ صاحب نواب صاحب ایک امرت یعنی ایک لوات کے عظیم بچے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اس کا نام ہے سلطان، سبز رنگ یعنی ذرا سا سیاہ مائل ہے، 12ویں سال میں ہے، رقص میں عجیب و غریب شوخیاں اور ادائیں دکھاتے ہیں۔ ان کے گانے کے جادو نے دنیا کو مفتون در خلق کو مجنون بنا دیا ہے۔ اس قرآن موسیقی میں ایسی مہارت ہے کہ اس سے زیادہ تصور نہیں کیا جا سکتا۔ کلی ہیں لیکن گلہائے شگفتہ سے مقابلہ کرتے ہیں، اگرچہ چراغ کی لو سے زیادہ نہیں ہیں، لیکن آفتاب سے ہمسری کے مدعی ہیں۔ سامعین کو حسرت ہے کہ وہ سلطانہ کا گانا سننے کے لیے محدود ہے۔ باسرا یعنی دیکھنے والوں کو اپنی نگاہ کی کمزور ظرفی پر شرمندگی ہے۔ ایک رات کو ہمارے ایک دوست نے محفل سمائی، بہت دیر تک اس سلطانہ کے یعنی وہی امرت بچے 12-13 سال کے لڑکے کی صحبت میں رہنے کا موقع ملا۔ تمام رات عیش و انبساط میں گزری، دوستوں کے دلوں میں دوبارہ ان کی صحبت کی حسرت باقی رہی۔ صفحہ نمبر 115 پر قدم شریف کے تعلق سے فرماتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بخشنے والے قدم کی برکت سے گلشن میں رونق ہے۔ قدم شریف کی درگاہ کے آستانے کے گرد ارباب بصیرت کی آنکھ کا سرما اور اس کے راستے کا غبار اہل دانش و بینش کی دولت ہے۔ گنہگاروں کے پیشنے اس آستانے پر کثرت سجود سے آئینے دار امتیازات اور حاجت مندوں کی آنکھیں اس چوکٹ کی خاک کی دری ویزا گری سے سرمے تراز ہیں۔ وہ بارگاہ جس کے دیوڑی مرتبے میں 7ویں میں آسمان کے برابر ہیں، واجب التعظیم ہے، اور یہاں ہر شخص ہمیشہ سرگرم مجرد و تسلیم رہتا ہے۔ اس درگاہ کا صحن زائرین کے ہجوم سے ایسا بھر جاتا ہے کہ بڑی مشکل سے لوگ طواف گاہ قدم مبارک تک پہنچ پاتے ہیں۔
ربیع اول کے مہینے میں صبح سے شام ہجوم رہتا ہے. دور دور کے شہروں سے فقیر اور زائرین زیارت کے لیے آتے ہیں اور دامن آرزو کو مراد کے پھولوں سے بھرتے ہیں. دارالشفا سے قدم مبارک کے دھونے سے تشنا لبوں کو جو کچھ شربت پانی نصیب ہوتا ہے اسے تندرستی کے لیے پیتے ہیں اور برکت کے لیے دور دراز کے مقامات پر رہنے والوں کے لیے لے جاتے ہیں. آخرت میں جزائے خیر کے لیے سعادت مند لوگ اس درگاہ کے نواح میں بڑی بڑی قیمتیں دے کر زمین خریدتے ہیں اور اپنی آخری گھر قبر یا مقبرے کی بنیاد رکھتے ہیں. چنانچہ اس درگاہ قدم شریف کے اطراف میں بہت سے مقبرے ہیں اور غریبوں کی بس خبریں تو گنتی ممکن نہیں. عرس مبارک کے دنوں میں یہ مقام زائرین سے ایسا بھر جاتا ہے کہ اگر صبح وہاں نہ پہنچے تو بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی. دولت مند لوگ نظر کے طور پہ کھانے پینے کا جو سامان بھیجتے ہیں وہ فقیروں اور مسکینوں کے کام آتا ہے اور کئی دنوں کے لیے ان کے پاس ذخیرہ ہو جاتا ہے. صفحے نمبر 33 پر نظام الدین اولیاء کا عرس کے بارے میں لکھتے ہیں. ہر بدھ کو عوام و خاص زیارت کرتے ہیں اور قوال پورے ادب کے ساتھ کھڑے ہو کر قوالی کرتے ہیں. خاص طور سے سفر کے مہینے کے آخری بدھ کو یہاں زبردست ہجوم ہوتا ہے. دلی والے بہت سج دھج کر آتے ہیں اور زیارت کے بعد ان باغوں کی سیر کرتے ہیں جو روز مبارک کے نواح میں واقع ہیں. اہل حرفہ جا بجا دکانیں سجاتے ہیں اور تماشائیوں کے پسندیدہ اور مطلوبہ چیزیں پیش کرتے ہیں. اتنی بڑی تعداد میں مترب نغمہ سرا ہوتے ہیں کہ ان کی آواز سامعین پر گراں گزرنے لگتی ہے. ہر گوشہ و کنار میں نقاد و رقاص خوش ادائی دیتے ہیں. عرس مبارک ربیع اول کی 14 تاریخ کو منعقد ہوتا ہے. اس آستان جنت نشان کو بوسہ دے کر فخر حاصل کرتے ہیں. درگاہ کے چاروں طرف اتنے خیمے لگتے ہیں کہ جگہ باقی نہیں رہتی. تمام رات قوالی باری باری قوالے کرتے ہیں اور مشائخ و صوفیاء کراموں کے لیے وجد و حال کا سامان فراہم کرتے ہیں. پھر صفحے نمبر 133 پر ہے کہ ہر گوشے و کنار روشن و منور بنگلے وادی طور کی بنیاد رکھتے ہیں. اشاخ ہر گوشہ و کنار میں اپنے محبوبوں کے ساتھ ہم آغوش ہوتے ہیں اور ہر کوچے و بازار میں عیاش لوگ خواہشات نفسانی کے پورے ہونے پر رقص کرتے ہیں. میخوار یعنی شراب خور محتسب سے بے خوف ہو کر بدمست اور شہوت طلب مزاحمت کے خیال سے بے نیازی شاہد پرستی میں مصروف رہتے ہیں. امردوں اور نوختوں کا وہ ہجوم کے زاہدوں کی توبہ ٹوٹ جائے. لڑکوں کی اتنی بہتات ہے کہ جو نیکی اور پارسائی کی بنیادیں ہلا دیں. جہاں تک نظر جاتی ہے خوبصورت چہرے اور جہاں تک دکھائی دے گیسوں کے جال نظر آتے ہیں. اتنے بڑے پیمانے پر عیش و عشرت کے سامان فراہم ہوتے ہیں کہ ایک عالم کی مراد پوری ہو جائے. خباثت کے اسباب اس درجے موجود ہوتے ہیں کہ دنیا بھر کے بدکار جسمانی لذت حاصل کر رہے ہیں. یہاں حالت تو یہ ہے کہ ذرا ہوش میں آئے تو کسی امرد لڑکے نے آنکھ ماری، ابھی اس کے حسن نے آنکھیں روشن کی کہ کسی بیشم عورت کا پیغام پہنچا. نوابوں اور عمرا اور روسا کے کوچے اور بازار لبریز اور گوشہ و کنار امیروں اور فقیروں سے شور انگیز رہتے ہیں. مترب اور قوال مکھیوں سے زیادہ اور محتاج وسائل مچھروں سے افسونتر. قصہ مختصر. اس شہر کے مکین و شریف ذہنی و جسمانی لذتیں حاصل کرتے ہیں. ایسے ہنگاموں کی طرف سے آنکھیں پھیر لینا ہی عین مصلیحت ہے اور ان ہنگاموں کی طرف آنکھیں نہ کھلنا محض بصیرت ہے. صفحے نمبر 116 پر خدم امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے. یہ حال صرف انڈیا کا نہیں تھا بلکہ مصر کا بھی یہی حال تھا. اس کتاب کا نام ہے نیپولین انویڈنگ دا مڈل ایسٹ. ایک دوسری کتاب ہے
یہ جو انگلش کتاب ہے اس کا نام، اس کو لکھنے والے کا نام ہے جان کولے، JUANCOLE۔ اچھا، پھر اس کا ایک عربی کتاب ہے عبد الرحمن الجبارتی، کتاب کا نام ہے کتاب الآثار فی التراجم الاخبار، والیم 4، اور والیم 4 میں ہے۔ جزیرہ نما عرب یا نجد کا یہ، ہاں اس کا بھی یہی حد تھا۔ اس کتاب کا نام ہے 1919 میں ایک کتاب لکھی ہوئی تھی، دا نیو ورلڈ آف اسلام، ولیم اسٹاف فورڈ، پڑھنے کے قابل کتاب ہے۔ یہ کتاب میرے پاس ہے۔ خیر، گزشتہ 300 سال سے مسلمانوں میں جو ہے نا عقیدے کی اصلاح، معاشرتی اصلاحات ہو رہی ہیں۔ بس اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں پھر سے جو ہے نا جو اسلاف کے اسلام پر لے آئے، آمین۔